بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب ہم پارٹ 2 شروع کر رہے ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یعنی دوسرے ایپیسوڈ کا پارٹ 2 ہے یہ۔ تو جب مکن نے حدیبیہ کا معاہدہ توڑا تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہم نے غلط کام کر دیا ہے اور اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، نتائج برے ہو سکتے ہیں۔ تو ابو سفیان جو تھے وہ پریشان ہو گئے اور وہ مدینہ آ کے انہوں نے معاہدے کی تجدید کا ارادہ کیا، اور وہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہوئے تھے نا، آپ اٹھ کے چلے گئے۔ اب وہ ابو بکر کے پاس آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ بھی اٹھ کے چلے گئے، بات نہیں سنی۔ اس کے بعد ابو سفیان حضرت عمر کے پاس گئے اور وہ بھی اٹھ کر چلے گئے۔ اب حضرت فاطمہ کے پاس گئے تو حضرت فاطمہ نے بھی وہ وقت دیکھا ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ظلم کرتے تھے کافر، تو یہ اس سائڈ پہ کھڑے ہوتے تھے ابو سفیان اور دیکھ کے ہنس رہے ہوتے تھے، تو وہ ان کو وہ سارا وقت یاد تھا، تو انہوں نے بات بھی نہیں سنی۔ پھر یہ حضرت ام حبیبہ کے گھر چلے گئے اور یہ یاد رہے کہ یہ باپ بیٹی ہیں اور یہ کوئی فریکوینٹ ملاقات نہیں ہے، یا اس سے پہلے بھی ملاقات نہیں ہوئی، اور سالوں کے بعد حضرت ام حبیبہ نے اپنے باپ کو دیکھا ہے، سالوں بعد، اور ملاقات ہوئی ہے ان کی۔ تو وہ جب آگے اس وقت یہ وہاں پہ عام رواج تھا صحابہ کرام کے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی، تو آپ کو پتہ ہے کوئی لیوش لائف تو نہیں کسی نے گزاری، تو جس میٹ پہ رات کو سوتے تھے دن کو وہ اس کو مہمانوں کے لیے بچھا دیتے تھے، اس پہ کھانا بھی کھاتے تھے، رات کو اس کو جھاڑ کے اس پہ سوتے بھی تھے۔ تو وہ جب آئے آ کے بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ نے، وہ اس کو بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اس کو لپیٹ دیا بستر کو، تو وہ بڑے حیران ہوئے، کہتے بیٹی یہ بتاؤ کہ یہ بستر میرے قابل نہیں ہے کہ یا میں بستر کے قابل نہیں ہوں، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو حضرت ام حبیبہ نے کہا کہ آپ بستر کے قابل نہیں ہیں، یا یہ پاک رسول کا پاک بستر ہے، آپ نہیں بیٹھ سکتے، آپ نجس ہیں اس کے اوپر، آپ نجس ہیں، آپ نہیں بیٹھ سکتے اس کے اوپر۔ اور اس کو زمین پہ بچھایا اور اس کے اوپر بیٹھ گئی خود۔ سبحان اللہ! کیا دیکھیں، یہ نہیں خیال کیا کہ میرا باپ کتنے سال کے بعد مجھ سے ملا ہے، کوئی خیال نہیں، اتنی زبردست ایمان، تو اسی لیے اتنے سال گزارتی ادھر ابھی سینیا میں 15ویں 16ویں مسلمان ہیں، دونوں میاں بیوی تھے، یاد رہے۔ یہ شروع کے مسلمان ہیں، جو یہ شروع کے جو مسلمان ہیں نا، ان کا تو کمپیریزن ہی نہیں کسی کے ساتھ۔ اس کے بعد جب اپنے فتح مکہ کے لیے آپ گئے تو وہاں ابو سفیان نے اسلام قبول کیا، اور ان کے بیٹے معاویہ بن ابو سفیان اور یزید بن ابو سفیان نے بھی اسلام قبول کیا۔ ان تینوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ام حبیبہ نے ایک لمبا سا سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت عباس بیان کرتے ہیں کہ مسلمان ان کے اسلام لانے سے اتنے خوش نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے بہت ظلم کیے ہوئے تھے، حضرت بلال، حضرت خبیب، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ۔ جب فتح مکہ کے دن انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو سفیان جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، ان کے پاس سے گزرے، تو انہوں نے تنزیہ کہا کہ بس اللہ کی تلوار ان کافروں کی گردن تک پہنچنے والی تھی۔ 20 سال انہوں نے لڑا ان سے، حضرت ابو سفیان کے ساتھ لوگ مسلمانوں نے 20 سال، اور اب وہ مسلمان ہو گئے۔ بھائی اللہ کی مرضی، اللہ نے جس کو ہدایت دینی ہے۔ تو ابو سفیان نے اس کی شاید شکایت حضرت ابو بکر سے کی، تو حضرت ابو بکر نے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا، حالانکہ ابو بکر نے ان تینوں کو آزاد کیا ہوا خرید کے، اور جیسے خاص طور سے حضرت بلال اور حضرت خبیب کو، ان کو خرید کے آزاد کیا تھا، تو انہوں نے تھوڑا ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو یہ آپ تینوں چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا تینوں کو، تو تم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ دیکھیں ذرا کیا درجہ تھا ان کا۔ وہ پھر انہوں نے جا کے ایکسکیوز کیا، سوری کی، کہ غلطی ہوگی، تو انہوں نے کہا نہیں آپ کیا بات کرتے ہیں، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے کوئی آپ کی طرف سے، ٹھیک ہے نا۔ اور
ابو سفیان نے آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں کہا، ریکویسٹ کی کہ پہلے تو آپ نے پہلی میری بیٹی سے شادی کی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب بنا لیں اور مجھے کمانڈر بنا دیں تاکہ میں اسلام کے لیے لڑوں اور شہید ہو جاؤں۔ اور آپ نے تینوں باتیں مان لی۔ پہلی بات تو یہ تھی نا کہ آپ نے ان کی بیٹی سے شادی، انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میری بیٹی سے آپ نے شادی کی ہوئی، اور دوسری 2 باتیں میں نے آپ سے ذکر کر دی ہیں۔ تو آپ کی یہ ہمیشہ سے عادت تھی کہ جب لوگ کوئی چیز کی ریکویسٹ کرتے تھے نا تو ہمیشہ مانتے تھے، کبھی انکار نہیں کیا، اور بلکہ زیادہ، اس سے بھی زیادہ کرتے ہوتے تھے۔ جیسے کہ حضرت عباس نے کہا کہ ذرا ابو سفیان کو آپ ذرا عزت دیں، احترام دیں، تکریم دیں، تو آپ سے فرمایا کہ اچھا کہ جو ابو سفیان کے گھر چلا گیا فتح مکہ کے دن وہ امن میں ہے، وہ پناہ میں ہے۔ اور پھر یہ کسی ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے، بڑی دلیری سے لڑتے ہوئے۔ بیوہ رضی اللہ عنہ سے تقریباً 65 حدیثیں بیان ہوتی ہیں، 65، جس میں 10 بخاری کی ہیں، 8 مسلم کی ہیں۔ اور ان کی بیٹی کی شادی حضرت داؤد بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جو کہ بہت مشہور صحابی عروہ بن مسعود کے بیٹے ہیں، ان سے ہوئی تھی ان کی بیٹی کی شادی۔ اور حضرت عثمان جب فتنہ کے دور میں گھرے ہوئے تھے تو یہ اپنے ساتھ پانی لے کے ایک دن آئی، اپنے کپڑے کے اندر چھپا کے خچر پہ بیٹھی ہوئی تھی، یہ پانی لے کے آئی حضرت عثمان کے لیے، کنکوں کا پانی بند کر دیا ہوا تھا۔ تو جب یہ حضرت عثمان کے گھر آئیں تو جو لوگ تھے ان کو پتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہیں، تو وہ سائڈ پہ ہو گئے، لیکن ایک لڑکا کھڑا رہا سامنے جو کہ خوارج میں سے تھا، تو اس نے بدتمیزی کی حضرت ام حبیبہ کے ساتھ، اور ان کا کپڑا اٹھایا، اس میں سے ڈھونڈا کیا ہے اس کے اندر پانی ہے، تو پانی کو تو اس نے نیچے پھینک دیا، گرا دیا سارا، زمین پہ بہا دیا۔ اور اب اس کی یہ جرت کہ اس نے آپ کی زوجہ کا کپڑا اٹھا کے پانی کھینچا، اور اس کے ساتھ اس نے کیا کیا، حضرت ام حبیبہ کے خچر کی لگامیں تھی نا وہ کاٹ دی، جس سے حضرت ام حبیبہ نیچے گر گئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کہ آپ سارے مکہ شفٹ ہو جائیں، تاکہ کوئی ایسا مزید کوئی واقعہ نہ ہو، امبیرسمنٹ والا واقعہ نہ کوئی ہو۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ ام حبیبہ، جیسے میں نے کہا کہ ان کی لمبی عمر تھی کافی، نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے، ہماری کسی نہ کسی معاملے میں کبھی کوئی بحث ہو جایا کرتی تھی، تو اللہ آپ کو معاف کرے اور اللہ کو تمام حساب سے بری کرے۔ تو انہوں نے آمین کہا۔ حضرت عائشہ نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائیں اور کہا کہ عائشہ آپ نے مجھے خوش کر دیا اور اللہ آپ کو بھی خوش کرے۔ بہت مشہور ایک حدیث ہے حضرت ام حبیبہ کی، اس سے مروی ہے کہ جو شخص دن میں 12 رکعت پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ یہ حضرت ام حبیبہ کی حدیث ہے۔ تو وہ کہتی ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے تو میں نے کبھی بھی 12 رکعتیں نہیں چھوڑی دن میں۔ لیکن اس میں ایک اور حدیث بھی بیان کرتے ہیں جس میں وہ کہتی ہیں کہ ظہر میں 4 رکعتیں فرض سے پہلے اور 4 رکعتیں فرض کے بعد ہیں، یہ بھی پڑھیں، تو جو یہ پڑھے گا اس کو دوزخ کی آگ ٹچ نہیں کرے گی۔ تو یہ یہاں پہ یہ ان کا جو چیپٹر ہم کلوز کرتے ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ سب کے لیے دعا کریں، جن کو جانتے ہیں ان کے لیے بھی، جن کو نہیں جانتے ان کے لیے بھی، بیماروں کے لیے بھی کریں، اپنے دروازے غریبوں کے لیے کھولیں، اپنی جیبیں غریبوں کے لیے کھولیں، ضرورت مندوں کا خیال رکھیں تاکہ اللہ آپ کی ضرورتوں کا خیال رکھ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔